الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ سورہ لقمان آپ کے سامنے سورہ لقمان کے آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ لقمان سے آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک 4 آیات، آیت نمبر 16 سے لے کر کے آیت نمبر 19 تک یہ 4 آیات ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، تلاوت کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، لقمان جو حکیم تھے، ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس سے پہلے 2 درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ دراصل لقمان علیہ السلام کا جو وجود ہے اور ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی باتوں کو قرآن کریم کے اندر ذکر کرنا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ہر باپ کو لقمان حکیم جیسا ہی بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں باپ تو ہیں، چاہتے ہیں کہ بیٹا دنیاوی انداز سے آسمان کے تاروں کو توڑ لے، لیکن بہت کم باپ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سرخرو ہو جائے۔ بہت کم باپ ایسے ہیں۔ شاید اگر اس چیز کا سروے کیا جائے تو یہ ہماری بدنصیبی کے اوپر محمول ہوگا یہ بات۔ لقمان حکیم کی نصیحتوں کو دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے اپنے بچے کو انہوں نے اس بات کی نصیحت کی کہ شرک سے بچ جا، لیکن ہمارے ہاں ایسے باپوں کی بڑی کمی ہے اور باپوں کو ایسا بننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایسے والد ہوں جو لقمان حکیم کا کیریکٹر اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی باتوں کو یوں ہی چپکے قرآن کریم کے اندر ان کی نصیحتوں کو جگہ نہیں دیا ہے، بلکہ اس غرض سے دیا ہے کہ جو کیریکٹر لقمان حکیم کا تھا اپنے بچوں کے تعلق سے، وہی کیریکٹر ہر باپ اپنے بچوں کے تعلق سے اختیار کرے۔ اس سے پہلے لقمان حکیم کی جو نصیحتیں تھیں اس میں سے ایک نصیحت آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلے دعوت توحید کو اور توحید کی حقیقت کو اس کے دل کے اندر اتارنے کی کوشش کی اور بتایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، شرک کے کبھی بھی قریب بھی نہ جانا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ اندھیر ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر شرک جو ہے یہ اندھیر ہے۔ رب کی وحدانیت میں، اس کی ربوبیت میں اور اس کے صفات میں کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا، اس کی عبادت میں کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد لقمان حکیم کی جو دوسری نصیحتیں ہیں جو اس نے اپنے بیٹے کو کی، اور اپنے بیٹے کی تربیت جس طرح سے کی، ذرا سا غور کیجیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے چلیں۔ ہم لوگ ان کی باتوں کے اوپر غور کرتے چلیں اور اپنی زندگی کا بھی جائزہ لیتے چلیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہا، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی ایسا عمل ہوگا جو رائی کے دانے کے برابر ہوگا، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی ایسا عمل ہوگا تیرا جو رائی کے دانے کے برابر ہوگا، فتکن فی صخرۃ، اگر وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر چھپا ہوگا، او فی السماوات، یا آسمانوں میں کہیں پہ وہ بھی تمہارا وہ عمل ہوگا، او فی الارض، یا زمین کے بالکل تہ کے نیچے ہوگا، تمہارا چھوٹا سے چھوٹا عمل چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب کو اس کے دلوں کے اندر بٹھانے کی کوشش، اس کے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کی۔ اللہ کا علم غیب کیا ہے، اس کے علم غیب کی وسعت کیا ہے، اس کے علم غیب کی حقیقت کیا ہے، اس کے علم غیب کی وسعت کیا ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ بتلانا چاہا کہ میرے پیارے بیٹے، رب تو دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ رب جو ہے قیامت کے دن لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لانا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر رائی کا دانہ بھی پہاڑ کے کھو میں چھپا ہوگا، یا آسمانوں میں کہیں پر بھی ہوگا، یا زمینوں میں کہیں پر بھی ہوگا، رب العالمین اس کو کھینچ لائے گا۔
رب العالمین اس کو کھینچ لائے گا. لقمان حکیم کی اس نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کہا سورہ انبیاء کے اندر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم جو ہے عدل و انصاف کے ترازو کو رکھیں گے اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا, کسی کے حق کو مارا نہیں جائے گا, جس کا جتنا حق ہوگا دیا جائے گا. وَإِن تَكُ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا عمل ہوگا ہم اس عمل کو لا کر کے کھڑا کر دیں گے. رائی کے دانے کے برابر بھی عمل. گویا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ میرے پیارے بیٹے کوئی بھی عمل کر تو اس میں رب کے تقوی کو سامنے رکھ. رب کا تقوی سامنے رہنا چاہیے کہ رب ہمارے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ہمارے دلوں کے اندر جو اٹھنے والے وسوسے ہیں رب کی نظر وہاں پہ بھی ہے. ہمارے آنکھوں کی جو خیانتیں ہیں رب کی نظر وہاں پر بھی ہے. لہذا تمہارا جو بھی عمل ہو رب کے تقوی کو سامنے رکھ کر کے ہونا چاہیے. رب تمہارے ہر چیز کو خوب غور سے واچ کر رہا ہے. یہ ہر فرد کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کو اور دوسرے انداز میں کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نیکی کا چھوٹا سے چھوٹا عمل جو رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, ذرہ ہوگا, اس ذرے کو بھی رب العالمین قیامت کے دن لائے گا اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے. اور ذرہ سے ذرہ جو برائی کا عمل ہوگا رب العالمین اس کو بھی لے کر کے آ جائیں گے اور لوگ اس کو دیکھ لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان کی نصیحت کو اسی لیے ہم کریں کہ لقمان اپنے بچے کے اندر تقوی کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر ایسا اسکل ہو, ایسی صلاحیت ہو کہ ہمارا بچہ دولت کا انبار ہمارے گھروں میں لا کے کھڑا کر دے. دنیا کے اندر اس کو بڑی بڑی بلڈنگ ہو جائے, بڑی بڑی گاڑیاں ہو جائے. اس چیز کی تمنا کیجئے لیکن اس سے پہلے تقوی کی تمنا کیجئے. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے چکر میں بچہ ہمارا کن گلیوں میں خاک چھان رہا ہے, کبھی بھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. کون کون سے کارنامے ہمارے بچے انجام دے رہے ہیں کبھی ہم نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں. لقمان اپنے بچے کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹے کام کر تو دل کے اندر تقوی ہو, رب سے ڈر. تو جیسا کام کرے گا رب کو معلوم ہے, اس کام کو رب قیامت کے دن تیرے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا. علم غیب کا تصور دے رہے ہیں, امیجنیشن دے رہے ہیں, اور کیسی وسعت ہے رب کی وہ بتا رہے ہیں اپنے بیٹے. کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا, چاہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر چھپا ہوگا یا زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی ہوگا, رب اس کو لا کر کے کھڑا کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر, بے شک رب العالمین بڑا باخبر اور انتہائی باریک بین ہے, کوئی چیز اس کی نظر سے نہیں چھپ سکتی. رب کے جانکاری کا اور علم کا عالم تو یہ ہے کہ بالکل سیاہ رات ہو, اس سیاہ رات میں سیاہ پتھر ہو, اس سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی ریگتی ہے, رب اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے. رب تو ایسا ہے. ان اللہ لطیف خبیر. اور اس کے بعد دوسری نصیحت, اور یہ نصیحت بھی ہم تمام کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. یہ نصیحت بھی ہم تمام کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. فرماتے ہیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, اقم الصلاۃ, نماز کو قائم کر, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دے, وانہا عن المنکر, اور لوگوں کو برائی سے روک, واصبر علی ما اصابک, اور جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کر. ان ذالک من عزم الامور, یہ بہت ہی ہمت اور حوصلے والے لوگوں کا کام ہے. 5 وقت نمازوں کا ادا کرنا یہ بڑے ہی باعزم لوگوں کا کام ہے. جو لوگ ارادے کے کمزور ہوتے ہیں, بظاہر دنیا کے اندر تو مضبوط ہوتے ہیں لیکن ارادے کے کمزور ہوتے ہیں, ان کی ہمتوں کے اندر کمی ہوتی ہے, کسی جذبے سے کسی جوش سے وہ تو نماز شروع کر دیتے ہیں, لیکن ان کی جو دو ہمتی ہوتی ہے, جو ان کی کمزوری ہوتی ہے, ان کی جو پستی ہوتی ہے, پھر ان کو نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے. فجر کو چھوڑ دیتے ہیں, ظہر کو چھوڑ دیتے ہیں, عصر کو چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتا ہے, کیونکہ یہ رب کہہ رہا ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے. رب کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز بالکل جماعت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ وقت پہ ادا کرنے والا, یہ جو کرنے والا کام جو انسان ہے وہ بڑا ہی باہمت ہے.
اس کے اندر ہمت ہے، اس کے اندر حوصلہ ہے، اس کے اندر استقلال ہے، اس کے ارادے کے اندر مضبوطی ہے، اس کے سوچ کے اندر پختگی ہے، اس کے مقابلے میں نفسانی خواہشات کو سامنے رکھ کر کے نمازوں کو چھوڑنے والا یا وقت سے ٹال کر کے پڑھنے والا کبھی بھی باہمت انسان نہیں ہو سکتا ہے، باہمت نہیں ہو سکتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے، لقمان نے نصیحت کی، رب نے محفوظ کر لیا اور لوگوں کی نصیحت کے لیے قرآن میں نازل کر دیا، کہا یا بنی اے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، کیونکہ یہ نماز کا جو قائم کرنا ہے یہ بڑے ہی ہمت اور حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، شیطان کچوکے لگاتا ہے، تھپکیاں دیتا ہے، سو جا پڑھ رہا۔ ہمت کا کمزور انسان شیطان کے چال میں آ جاتا ہے، شیطان کے گرفت میں آ جاتا ہے اور سو جاتا ہے، چھوڑو 6 بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، 6:30 بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، 7 بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، 9 بجے اٹھ کر کے پڑھ لیں گے، ایسا سوچ کر کے سو جاتا ہے کمزور انسان، ارادے کا کمزور انسان۔ لیکن جو مضبوط انسان ہوتا ہے فوراً اٹھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اٹھتا ہے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے، اٹھ کر کے حمام کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو فریش کرتا ہے، وضو کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، برش کرتا ہے، اور پھر تسبیح گنتا ہوا مسجد کے اندر چلا آتا ہے۔ اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے۔ رب نے کہا یا بنیا، لقمان نے نصیحت کیا ہے میرے پیارے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، 5 وقت کی نماز کو اس کے وقت پہ قائم کرو، وامر بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دو، کیونکہ آج کل لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم نہ ہو گیا بس کافی، ہمیں کر لیے نا، ہمیں 5 وقت نماز پڑھ لیے، ہمیں زکوٰۃ دے دیے، ہمیں حج کر لیے، اور ذرا سا مسجدوں اور مدرسوں کے اندر اپنا معاملہ سیدھا کر لیے، بس ہو گیا۔ نہیں، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور ان کی برائیوں کے اوپر ان کی نشاندہی کرنا، یہ بہت ہمت و حوصلے کی بات ہے، یہ بہت ہمت کی بات ہے۔ لوگوں کا مزاج ہے، ان کو اگر ٹوک دیجئے تو برا لگ سکتا ہے، دشمن بن سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن رب کا جو بندہ ہوتا ہے، رحمان کا جو بندہ ہوتا ہے، وہ رب کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، دنیا کے اتار اور چڑھاؤ کا وہ پابند نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ رب کے وعدے کا پابند ہوتا ہے۔ کہا یا بنیا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کیونکہ یہ بھی بڑے ہمت و حوصلے کی بات ہے۔ یہ کام بھی عام انسان نہیں کر سکتا، یہ ہمت و حوصلے والا ہی آدمی کر سکتا ہے۔ یہ ابھی تو ہمارے گھر میں ہمارے بچے کو ہم منکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمارے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں، ہمارا بچہ برائی کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اس برائی کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، بچہ ہے سدھر جائے گا۔ لقمان کا بھی بچہ ہے، رب کی نظر میں وہ بچہ ہی تھا، اسی لیے رب نے کیا کہا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے۔ یا بنیا کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، اس کا مطلب ہے کہ لقمان کو بھی اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، لیکن لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ ہم نے کتنی نصیحت کی، کتنا اس کو نیکی کا حکم دیا، اور کس قدر ہم نے اس کو برائی سے روکا، ہمیں اس کا جائزہ لے لینا چاہیے، جائزہ لے لینا چاہیے، کیونکہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، بڑے حوصلے کی بات ہے۔ اور جب انسان نماز کو قائم کرے گا، لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا، تو لامحالہ لوگوں کی طرف سے تکلیفیں بھی پہنچیں گی، کیونکہ پیغمبر کا یہ اسوہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکا ہے، اور جب انہوں نے یہ عمل انجام دیا تو لوگ ان کے دشمن بنے، لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو ہر اعتبار سے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت ہمت و حوصلے کی بات ہے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے انسان تو اس کو تکلیف آتی ہے، اور اس وقت اس تکلیف کے اوپر صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی ہمت و حوصلے کی بات ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ اس کے اوپر دار و مدار ہے۔ رب نے قرآن کریم کے اندر سورۃ العصر نازل فرمائی، کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے۔ رب کہہ رہا ہے بظاہر ہم دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے کتنے ہی کامیاب، کتنے ہی دولت مند کیوں نہ لگے، رب کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔
الا الذین آمنوا، لیکن وہ آدمی نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لاتا ہے، ایمان کو عمل صالح سے مزین کرتا ہے، وتواصوا بالحق، حق کی لوگوں کو تلقین کرتا ہے، حق کی تلقین کرتا ہے، حق کی دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور وتواصوا بالصبر، اور جب نیکی کا حکم اور برائی، نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو لامحالہ ایسے رستے میں تکلیف آتی ہے تو خود بھی صبر کرتا ہے، اور جو یہ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ یہ کامیابی کا دار و مدار ہے اس کے اوپر، نماز کو قائم کرنے کے اوپر، نیکی کا حکم دینے کے اوپر، برائی سے لوگوں کو روکنا، اور اسی طرح سے اس رستے میں جو تکلیف آئے اس کے اوپر صبر کرنا، یہ کامیابی کا سبب ہے دنیا اور آخرت دونوں کے۔ اور رب نے کہا کہ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت و حوصلے والی بات ہے، بہت دل گردے کی بات ہے، ہر انسان کے بس سے باہر کی بات ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہا، ہر کسی کے لیے نہیں، یہ ہمت و حوصلے والے لوگوں کے لیے۔ اور اسی چیز کی نصیحت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ آگے بڑھتے ہوئے لقمان نے مزید کہا ولا تصعر خدک للناس، تکبر کرتے ہوئے منہ پھلا کر کے لوگوں سے بات نہ کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو ہنستے ہوئے چہرے سے بات کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو ان کے سامنے جھک کر کے بات کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو اپناپن کے ساتھ بات کرو، منہ پھلا کر کے چہرے کو پھیر کر کے بات نہ کرو۔ اور اس کے بعد رب نے مزید کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو۔ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو بہت نرم انداز میں چلتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو ظالم و جابر ہوتے ہیں، جو اوباش ہوتے ہیں، جو غنڈے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو متکبر ہوتے ہیں، جن کو اپنی طاقت پر، اپنے بازو پر، اپنے مال و دولت پر اور معاشرے کے اندر جو ان کا ہولڈ ہے اس کے اوپر غرور ہوتا ہے، جب وہ چلتے ہیں تو ان کے چال کے اندر ایک طرح کی اتراہٹ ہوتی ہے، اتراہٹ ہوتی ہے چال کے اندر۔ رب نے کہا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو، زمین کے اندر اکڑ کے چلتے ہو اپنے پاور کی بنیاد پر، تمہارے اکڑ کے چلنے سے زمین پھٹ نہیں سکتی ہے، تم پہاڑوں کی لمبائی کو پا نہیں سکتے ہو، کیونکہ زمین رب کی ہے، اور اس پر تم کیا، تم سے بڑی بڑی بوجھیں اس کے اوپر موجود ہے، لیکن زمین کا بال باقا نہیں ہو رہا ہے۔ کہا رب العالمین نے کہ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں کے ساتھ جب ملو تو گال پھلا کر کے ایک دم گھمنڈ کے ساتھ نہ ملو، ہنستے ہوئے چہرے سے ملو، کیونکہ ہنستے ہوئے چہرے سے ملنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ہنستے ہوئے چہرے سے اگر ہم اپنے بھائی سے ملتے ہیں تو یہ صدقہ ہے، پیشانی کے اوپر اگر مسکراہٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے اپنے بھائی سے ملتے ہیں تو یہ صدقہ ہے۔ اور زمین کے اندر اکڑ کر کے مت چلو، کیونکہ یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے۔ چال جو ہوتی ہے انسان کی چال، یہ اس کے ذہن کی عکاسی کرنے والا ہوتا ہے کہ ذہن کیسا ہے اس انسان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے قدم بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور چال کے اندر تیزی ہوتی تھی، قدم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بڑے بڑے قدم نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے تھے، اور چال کے اندر تیزی ہوتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی صفت قرآن اللہ کے رسول کے فرمان میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اور سیرت کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو رب نے لقمان کے اس نصیحت کو جو اپنے بیٹے کو کی کہا کہ لوگوں کے ساتھ بالکل گھمنڈ اور غرور کے ساتھ نہ مل، اور زمین کے اوپر اکڑ کر کے نہ چل، کیونکہ رب العالمین کو تکبر کرنے والے اور شیخی بگاڑنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ رب العالمین کو شیخی بگاڑنے والے لوگ پسند نہیں، جو بڑائی کرتے ہیں، بربولا پن جن کے اندر ہوتا ہے، ایسے لوگ رب کو پسند نہیں۔ اور اس کے بعد رب نے مزید کہا کہ وقصد فی مشیک، چل تو بالکل درمیانہ چل، بالکل نرمیت ہو تیرے انداز میں، وغضض من صوتک، اور جب بول تو آواز کو جھکا کر کے اور پستی کے ساتھ بول۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ مفسرین نے لکھا ہے اپنی تفسیروں کے اندر کہ ایک انسان اگر دو چار آدمی کے ساتھ بات کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ چیخ کر کے بولے، وہ خاموشی سے بھی بول سکتا ہے، لیکن ایک انسان جب خطاب عام کے اندر موجود ہو اور لوگوں کو باتیں سمجھانی ہو تو اس وقت اس کی آواز بلند ہو سکتی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک استاذ ہے جو اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، بچوں کو تعلیم دیتا ہے، تو اس وقت اگر بچوں سے نرمیت سے بات کرے گا
اور بالکل دھیرے دھیرے بات کرے گا تو بچوں پہ خاک اثر نہیں پڑ سکتا ہے. لہذا بچوں کو جب پڑھانا ہو اور ان کو ڈانٹنا اور پھٹکارنا ہو تو اس کے اندر بھی آواز میں سختی ہونی چاہیے، وگرنہ عام معاملات میں آواز کے اندر پستی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر زور سے بول کر کے ہم کسی پر رعب جمانا چاہتے ہیں اور اگر یہ بات قابل پسندیدہ ہے تو اس سے زیادہ گدھے بہت تیزی سے بول سکتے ہیں. گدھوں کی جو آواز ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے، ان کے ہینکنے کی رینکنے کی جو آواز ہوتی ہے. رب نے کہا وقصد فی مشیک، چال کے اندر درمیانہ پن لا، بالکل اعتدال کے ساتھ چل. وغضض من صوتک، اور آواز کو پست کر کے بول. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے ناپسندیدہ آواز اس روئے زمین پر اگر کسی کی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے. سامعین کرام، یہ جو نصیحتیں ہیں یہ بڑی اہم ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کوئی اس طرح کی کمی ہے تو ان نصیحتوں کی روشنی میں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.